نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ایک بار پھر جگر گوشہ حافظ الحدیث پیر طریقت رہبر شریعت قیوم زماں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی المعروف حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجادہ نشین اول درگاہ مقدسہ جلالیہ بکی شریف و سرپرست اعلیٰ جماعت جلالیہ پاکستان و جلالیہ سسٹم آف مدارس آپ کے 13ویں سالانہ عرس مقدس کے موقع پر پیغام قرآن 92 اور پیام قرآن 92 کی آج کی فہم شریعت کی خصوصی ٹرانسمیشن تذکرہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس میں آپ کا میزبان حاضر ہے۔ آئیے آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الرحمن اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، تو میں ملتمس ہوں درگاہ مقدسہ جلالیہ بکی شریف کا ایک عظیم چمکتا ستارہ میری مراد حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد شبیر احمد جلالی صاحب جنرل سیکرٹری جماعت جلالیہ ضلع لاہور، آپ ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حافظ محمد عثمان جلالی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پیغام قرآن 92 اور پیام قرآن 92 کے اس خوبصورت پروگرام کے اندر مجھے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے۔ حافظ محمد عثمان جلالی صاحب بحمدی تعالیٰ سوشل میڈیا کے اوپر دین اسلام کے پیغام کو مزید پہنچانے کے لیے الحمدللہ شب و روز کوشاں ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے پیغام کو الحمدللہ بخوبی نبھائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ پیجز جو بناتے ہیں بلاگز ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی الحمدللہ یہ دین اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی ان کو بلائیاں عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوے تے موت آوے تے سر ہووے غم خار دے بوے تے جنوں نسبت پاکاں دی ملے
او جنتی ہے جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے، او جنتی ہے باویں کتا ہووے بیٹھا کسی غار دے بووے تے زندگی دا مزہ آوے، سرکار دے بووے تے موت آوے تے سر ہووے، غم خار دے بووے تے اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن، اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن، کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بووے تے زندگی دا مزہ آوے، سرکار دے بووے تے موت آوے تے سر ہووے، غم خار دے بووے تے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام الرحمن اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد شبیر احمد جلالی صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں جماعت جلالیہ پاکستان ضلع لاہور کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے اور حاسدین کے حسد سے آپ کو محفوظ رکھے۔ اگر میں صاحب عرس کا آپ سے زندگی کا مختصر تعارف کرواتا چلوں تو آپ کا نام محمد مظہر قیوم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور آپ کا لقب حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کے والد محترم جنید زماں حافظ الحدیث امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ نقشبندی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور آپ کی ولادت 4 محرم الحرام 1370 ہجری بمطابق 1950 عیسوی بروز جمعرات پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر منڈی بہاؤالدین کے گاؤں بکی شیف میں ہوئی، اور آپ کا سلسلہ 37 واسطوں سے حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتا۔ ابتدائی تعلیم حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنے گھرانے سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد سرگودا ڈویژن سے آپ نے میٹرک امتحان پاس کیا اور درس نظامی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شیف سے حاصل کی، اور حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ نقشبندی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 1973 میں دورہ حدیث شریف کی تکمیل کی۔ اس کے بعد 1973 سے آپ جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شیف کے آپ ناظم اعلیٰ اور مدرس بھی منتخب ہوئے، اور کافی عرصے تک آپ نے وہاں اپنی خدمات سر انجام دی۔ آپ نے 27 اکتوبر 1979 میں حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور آپ سے رجب المرجب 1405 ہجری بمطابق 1985 میں سلاسل اربع میں اجازت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے کئی بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے 1980 میں پہلی بار حج کیا، اور اس کے بعد 2005-07 میں آپ نے عمرہ شریف کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی خدمات سر انجام دی، جس میں تحریک ختم نبوت میں آپ سرمایہ نظر آئے، اور آپ نے جلالیہ سسٹم آف مدارس کی بنیاد رکھ کر پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جامعات کا اور مساجد کا قیام عمل میں لائے۔ آپ کا وصال مبارک 21 اگست 2009 بمطابق 29 شعبان المعظم 1430 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو منڈی بہاؤالدین میں ہوا۔ تو یہ آپ کا مختصر تعارف ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں
درگاہ مقدسہ جلالیہ بکی شریف کا عظیم چمکتا ستارہ اور حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منظور نظر بھی ہیں، اور درگاہ مقدسہ جلالیہ بکی شریف کے ہیرو میں ان کا نام آتا ہے۔ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، اسیر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، غازی ناموس رسالت حضرت غازی محمد ثاقب شکیر جلالی صاحب، امیر تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل و مرکزی نائب صدر جماعت جلالیہ پاکستان، آپ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیا حال چال ہیں؟ کیسی طبیعت، کیسے مزاج آپ کے؟ سب خیر و عافیت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک۔ حضور سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری اس آج کی ٹرانسمیشن کے لیے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین کے حسد سے بچائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تدیر قائم و دائم فرمائے۔ حضور آپ سے جو میرا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ آپ مرید ہیں اور آپ نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے جی۔ میں حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ، استاذ العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت، قبلہ عالم حضرت قبلہ پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب المعروف حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ، سجادہ نشین درگاہ مقدسہ بکی شریف اول، ان کا ہی میں مرید ہوں اور انہی کے تمام فیوز و برکات اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ انہی کی نگاہ ناز کے صدقے آج اس پلیٹ فارم پر آپ کے چینل پر ہوں، سب انہی کی کرم نوازی ہے۔ ہاں جی، جو آپ کی خدمت حلق کا جو ایک وسیع تر باب ہے، ایک نشست میں تو وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو پائے گا، تو میں ان کا جو اپنی طرف سے جو سمجھتا ہوں کہ حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ چونکہ ایک عہد کا نام ہے، ایک پوری شخصیت ہے اور ہمہ جہت شخصیت ہے، آپ ہمیشہ احساس کمتری سے لوگوں کو نکال کر تو انہیں باقاعدہ ایک خاص انداز سے زندگی گزارنے کی طرف آپ قدم فراہم کیا کرتے تھے، اور آپ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا کرتے تھے کہ جن لوگوں کے ساتھ بظاہر کوئی شخص نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی خدمات مختلف حوالے سے ہیں، لیکن میں آج جو علمی حوالہ ہے اس حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ نے اپنی زندگی مبارکہ میں بڑے غریب ترین لوگوں کو، جن میں آپ کو ٹیلنٹ نظر آیا کہ ان کی سرپرستی کرنے سے دین اسلام کا فائدہ ہوگا، تو آپ نے ان لوگوں کی تمام تر جو تعلیمی ذمہ داری ہے وہ آپ نے اپنے سار لے کر رکھی تھی، بلکہ جتنے بھی اخراجات حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ وہ خود اٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ اس انداز سے بہت بڑی میرے نزدیک یہ ان کی خدمت ہے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی کی خدمت کر کے تو دوبارہ پھر اس کو اس طرف لگا دیتے ہیں کہ طالب علم میں مانگنے کی ایسے ایک لت سی لگ جاتی ہے۔ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس چیز کو ختم کر کے تو ایسا غریب پروری کا آپ ایک فعل سر انجام دیتے تھے کہ کسی بھی طالب علم پر ہمیشہ کے لیے ایسا آپ سہ شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے کہ اسے پی ایچ ڈی تک آپ اس کی سرپرستی فرماتے۔ صرف پی ایچ ڈی تک سرپرستی ہی نہیں، صرف آپ اس کی مالی معاونت نہیں کرتے تھے، بلکہ داخلہ لینے اور اس کے وہاں جہاں اس نے جانا ہے وہاں جا کے تو اس کے تمام تر رہائش کے بھی معاملات آپ اپنی ہی ذمہ داری محسوس کیا کرتے تھے، جن میں حضرت ڈاکٹر شیخ الحدیث محترم حافظ محمد ظفر اقبال جلالی صاحب زیدہ مجدہ، جو کہ جماعت جلالیہ کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں، ان کا بھی نام آتا ہے، اور مفتی اہل سنت حضرت قبلہ مفتی عزیز اللہ جلالی صاحب ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ آپ تنظیم کے پیپر دے رہے تھے اور ساتھ میں بورڈ کا بھی امتحان آ گیا عصری علوم کے حوالے سے، تو آپ نے وہاں بھی آگے جہاں انہوں نے جانا تھا وہاں بھی ان کا انتظام کیا، اور بورڈ میں تنظیم المدارس میں بھی باقاعدہ رابطہ کر کے تو ان کی تمام تر ذمہ داری ایسے محسوس کی جیسے آپ اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کے ہاں آپ ان کے گھروں کے اخراجات بھی اٹھایا کرتے تھے، اور بہت بڑی اس حوالے سے ایک اور بھی آپ کی خدمت ہے کہ آپ نے گھر میں بھی یہ ساری صورتحال جاری کی ہوئی تھی، آپ کے گھر سے بچوں کے ہاں جو ناشتے کی ریت ہے، جو لسی وغیرہ یا پراٹھے وغیرہ مکھن وغیرہ وہ بھی آپ فراہم کیا کرتے تھے، اور بچوں کے ساتھ آپ اپنے بچوں جیسا آپ ایک تعلق اور سلوک رکھا کرتے تھے۔ اور مجھے اپنی زندگی میں ایک بڑا پیارا ایک وہ وقت یاد ہے، آج تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ مجھ سے کوئی اچھا کام نہیں ہوا، لیکن ایک مثال میرے لیے بن گیا ہوا ہے کہ حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ 2008 کے غالباً یہ نومبر یا دسمبر کی بات ہے، میں سرگودہ محفل سے واپس آ رہا تھا، رات کے 2 بجے ہوئے تھے، تو ہم 5-6 لڑکے تھے اکٹھے سفر کر رہے تھے، جب واپسی پہ آئے
تو گجرا کے قریب آ کے یہ مشورہ ہوا کہ آج حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ کا دیدار کیا جائے، ان سے ملاقات کر لی جائے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ہم نے جو ہی آ کے رابطہ کیا، ان سے فون پر بات کی، تو حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ نے رات کے 2 بجے بھی، آپ کی صحت بھی تھوڑی ناساز تھی، تو آپ نے بالکل کوئی ایسا محسوس نہیں کروایا کہ وقت کیسا ہے، آپ کس وقت آ گئے ہو، آپ ہو کون، آپ کا تعارف کیا ہے، عمر آپ کی کیا ہے، یا میں بیمار ہوں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سجادہ نشین حضرات ہوتے ہیں ان کے 100 ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، لیکن حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ ایسے نہیں تھے۔ مخلوق کے ساتھ، مریدین کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ آپ کی جو محبت اور شفقت یہ اخیر حد تک تھی۔ تو آپ نے ہمیں اتنی دیر تک ٹائم دیا یا جتنا ٹائم ہم نے چاہا۔ تو وہاں پھر ہم نہیں دیکھا کہ آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، تو ہم جلدی پھر تقریباً 15 منٹ 20 منٹ بیٹھ کے پھر اٹھ گئے۔ تو حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ نے اس کے باوجود کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ تھوڑی دیر اور بیٹھیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، اس طرح کے آپ نے اس لفظات جملے بولے۔ تو یہ آپ کا وہ جو درد ہے مخلوق کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ اس کے علاوہ ایک دو جگہ پہ ہم محفل پر گئے، غالباً یہ جلال پور جٹا کی طرف، وہ گاؤں کا نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، وہاں غریب غربا تھے، تو آپ نے وہاں نذرانہ لینے کی بجائے اپنے ان کی مٹھی میں واپس انہیں تقریباً یہ سمجھ لیں کہ پورے مہینے کے اخراجات سے بھی زیادہ آپ نے ان کی مدد معاونت کر دی تھی۔ تو میرے ساتھ دوست تھے جو سیال شریف کے ساتھ ان کی نسبت تھی ارادت کی، تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ پراپر بھی کھچڑی فورس پر آنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ بندہ کوئی عام نہیں ہے، اتنا درد، اور وہ بھی یہ سوچا بھی نہیں میرے مرید ہیں، نہیں بس ان کے گھر کی حالت دیکھ کر تو ان کے ساتھ ماشاءاللہ یہ سارا معاملہ کرتے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ پراپر بھی کھچڑی فورس پر آنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ بندہ کوئی عام نہیں ہے، اتنا درد، اور وہ بھی یہ سوچا بھی نہیں میرے مرید ہیں، نہیں بس ان کے گھر کی حالت دیکھ کر تو ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ کر دیا۔ اور اس کے علاوہ جیل میں جب میں تھا 2007 میں، جب گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا، تو حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ وہاں تشریف لائے۔ موجود جو سجادہ نشین ہیں حضرت قبلہ مفتی سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی، آپ بھی ساتھ تھے، اور مرالا گجرا میں ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ القاری جناب محمد صفدر اقبال جلالی صاحب، وہ بھی ساتھ تھے۔ تو وہاں آ کے تو حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ نے وہاں دیگر جو مجھے تحائف عنایت فرمائے، جہاں شفقت عنایت فرمائی، خود تشریف لائے، وہاں جیل میں رہنے کا مجھے سلیقہ دیا، ایک ڈھنگ سکھایا کہ آپ اس جگہ پر رہ رہے ہو، اور بتایا، حوالہ دیا کہ میں نظام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے جو تحریک چلی تھی اس میں اسی جیل گجرات میں رہ رہا ہوں، وہ فلاں بار کے وغیرہ، یوں آپ نے باقاعدہ کھڑکی تک جا کے مجھے اشارہ کر کے اس لفظ ہی کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ میرے اخراجات میں مجھے وہاں پہ عنایت کرنے کے بعد وہاں میرے لیے دیگر تحائف کے ساتھ ساتھ کتب بھی لے کر آئے، اور ان کتب میں آپ نے بالخصوص مجھے دینی رہنمائی کے لیے یہ سارا سسٹم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سرپرستی ہے حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ اپنے مریدین کے ساتھ ہی صرف نہیں، بلکہ جو بھی آپ کے سامنے آیا، جو بھی آپ سے ملا، تو آپ نے اس کے ساتھ ایسا ہی پیار کیا جیسے وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے۔ تو مخلوق خدا کے ساتھ آپ بالکل کسی بھی تقسیم اور تفریق سے ہٹ کے آپ ایک محبت اور پیار کی نظر رکھا کرتے تھے۔ آخر میں بالکل آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک خوبصورت کام کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، دیگر دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پیام ٹی وی کا بھی شکریہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا پیغام قرآن جو 92 اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کا، اور میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو رہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے کو مزید استقامت دے، ترقی دے۔ حضور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ یعنی آپ کو کسی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، آپ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی، تو میں ابھی یاد رکھیے گا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے عظیم نام، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت خلق کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے۔ میری مراد غازی نموس رسالت حضرت غازی محمد ثاقب شکیل جلالی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تدیر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین کے حسد سے اور بد نظروں کی نگاہ سے محفوظ رکھے۔ جی ناظرین، اب ہماری اس ٹرانسمیشن ہم اختتام کی طرف لاتے ہیں، چونکہ کل 21 اگست ہے، بروز اتوار، چھٹی کا دن ہے۔ صبح 9 بجے سے لے کر نماز ظہر تک درگاہ مقدسہ جلالیہ بکی شیف میں 13واں سالانہ عرس مقدس قیوم زماں استاذ العلماء
حضرت علامہ الحاج پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی المعروف حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کا صلہ نور سے مقدس ہے، جس کی زیر سرپرستی سلطان المدرسین مفتی اعظم پاکستان حقیقی وارث علوم و معارف حضرت حافظ الحدیث و قیوم زماں حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین درگاہ مقدسہ جلالیہ بکی شریف و سرپرست اعلیٰ جماعت جلالیہ پاکستان آپ فرمائیں گے، آپ تمام احباب حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے اس عرس کی مرکزی نشست میں لازمی شریک ہوں۔ اس کے علاوہ 25 اگست جامعہ مسجد محمدیہ علی محمد پارک میں عظیم و شان جماعت جلالیہ ضلع لاہور کے زیر اہتمام شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کی زیر صدارت و خصوصی خطاب میرے مرشد گرامی حقیقی وارث علوم و معارف حضرت حافظ الحدیث و قیوم زماں سلطان المدرسین حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین درگاہ مقدسہ جلالیہ بکی شریف آپ فرمائیں گے۔ لاہور کے تمام احباب اس ایڈریس کو اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور رابطہ نمبر بھی دیا جا رہا ہے، جس نے آنا ہو وہ اس رابطے نمبر پر رابطہ کر وہ اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد عثمان جلالی کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ ربیع النور شریف کی پرنور ساعتوں میں 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک مرحبا یا رحمت للعالمین ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں 1 سے لے کر 12 تک آپ جید مفتیان اکرام کو مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد عثمان جلالی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت ہے صورت ہے، سیرت ہے صورت ہے، پیر مظہر قیوم شاہ مظہر نور خدا ہے، مظہر قیوم شاہ مظہر نور